السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واہل بیتک وصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اے ایمان والو، ہم نے تم پہ روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پہ روزے فرض کیے تھے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. او یو who have believed, decreed fasting upon you, as I decreed the fasting before the people belongs you, as you may become pious. سورہ بقرہ آیت نمبر 183. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کا ٹاپک روزے سے ریلیٹڈ ہے، فاسٹنگ سے ریلیٹڈ ہے. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ تعلیم وارثیت، ڈیوائن پاتھ جسے ہم کہتے ہیں، وہ ورچیوز آف فاسٹنگ ہے، روزے کے فضائل. روزہ حقیقت میں کہتے کس کو ہیں؟ وہ روزہ آخر ہے کیا جس سے ہم تقوی حاصل کر سکتے ہیں؟ من قبلکم لعلکم تتقون، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے. تو وہ روزہ حقیقت میں ہے کیا؟ وہ کون سا روزہ ہے؟ اور ہم روزے سے تقوی تبھی حاصل کر پائیں گے جب ہم اس سے کچھ سیکھ لیں گے، اور جو روزے کا حق ہے اس کو ہم بجا لائیں گے. تب ہم روزے کے ذریعے تقوی اس طرح حاصل کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں گے. اور ایسا ویسا قرب نہیں، بہت ہی اعلیٰ درجے کا قرب حاصل کر لیں گے. روزہ ایسی عبادت ہے. So the fasting is the very precious prayer. By this we are close to Allah. تو ہم کو یہاں پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سے ایسے کرائٹیریا ہیں، وہ کون سے ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم روزے میں کر کے، روزے کے ساتھ کر کے، روزہ رکھ کے ہم تقوی حاصل کر سکتے ہیں. تو جیسا کہ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میں 8 دروازے ہیں جس میں سے جنتی داخل ہوں گے. حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جس دروازے سے داخل ہوں گے اس کا نام ہے باب الریان، اور روزے دار کے سوا اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا. یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. There are total 8 gates in the paradise, in which there are one Babul Rayyan, and the one is Babul Rayyan, and the fasting person
should enter through this gate, and nobody can enter through Babul Rayyan in the paradise. So تو یہاں پہ پتہ چلا کہ ہر ایک دروازہ ہے جنت میں، ٹوٹل دروازے 8 ہیں، اس میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے، اور اسی دروازے سے روزدار داخل ہوں گے جنت میں. تو ہر ایک دروازے کا اپنا 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 مہتو ہے، اس کی امپورٹنس ہے، اور ہر ایک دروازہ اپنی اپنی ایک عبادت کے نام سے مشہور ہے، اور اسی عبادت پہ اللہ نے اس دروازے کا نام مخصوص رکھا ہے. جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس کو صلاۃ بولتے ہیں عربی میں، تو اللہ نے اس کا نام باب الصلاۃ رکھا ہے. یعنی کہ جو نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، حضور قلب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں ادا کرتے ہیں، اللہ رسول کی محبت میں ادا کرتے ہیں، تو اللہ ان کو باب الصلاۃ کے ذریعے سے جنت میں داخل کرے گا. جو دنیا کے اندر صدقہ خیرات زکوٰۃ نکالتے ہیں دل سے، دکھاوا نہیں کرتے، ریاکاری نہیں کرتے، صدقہ خیرات زکوٰۃ نکالتے ہیں دل سے، اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں، اللہ رسول کی محبت میں نکالتے ہیں، تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ باب الصدقہ سے داخل کرے گا جنت میں. تو جو اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، ان کو اللہ باب الجہاد سے داخل کرے گا. تو ایسی طرح طرح کے دروازے ہیں ان عبادت پہ مخصوص. لیکن روزے دار کے لیے جو دروازہ ہے وہ باب الریان ہے. تو یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ چاہتا تو روزے کا دروازہ بھی روزے کے نام پہ رکھتا، کیونکہ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، تو اس کو باب الصوم رکھ دیتا. لیکن نہیں، اس نے رکھا باب الریان، اور باب الریان ہی سے روزے دار جنت میں داخل ہوں گے. تو اب ریان کے جو معنی ہیں عربی لغت میں وہ ہیں سیرابی کے. سیراب ہے نا. Every particular gate in the paradise is totally based on that particular prayer, except fasting. The fasting person enter through the Babul Rayyan in the paradise, and the Rayyan means quenched. When the people thirst, then it feels thirst, then it drinks water or juicy particles, so it feels quenched, like instantly cooling. سیراب means instantly cooling. تو اس کو ایک instantly cool ملتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں سیرابی، quenched. تو اب یہاں سے پتہ چلا کہ باب الریان کا مطلب ہے سیرابی کا دروازہ. تو اب یہاں پہ ہم کو یہ پتہ کرنا ہے کہ وہ سیرابی کس چیز کی ہے، وہ سیرابی کیا ہے. تو دوسری حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. روزہ ڈھال ہے گناہوں سے، اور جو روزے دار ہو وہ نہ کوئی فحش بات کرے اور نہ بد کلامی کرے، اور جب اس سے کوئی لڑے یا بد کلامی کرے تو وہ صرف اتنا کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی افضل ہے، مشک سے بھی بہتر ہے. اور پھر فرماتے ہیں سرکار کے روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک جب وہ اپنے اللہ سے ملاقات کرے گا تو وہ اپنے روزے کی جزا دیکھ کر خوش ہوگا.
پتہ چلا یہاں سے کہ اس کے لیے روزے دار کی یہ جو حدیث کا مفہوم ہے یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے, جو روزے دار کے لیے دو خوشیاں, یعنی کہ ایک تو افطار کے وقت at the time of his breaking of his fast, and the second one is that when he see the holy vision of Almighty Allah. تو دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کرے گا. تو سیرابی کا مطلب یہ ہے, باب الریان کا مطلب یہ ہے, سیرابی کس چیز سے؟ سیرابی دیدار الہی سے, دیدار الہی کے جلوے سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے, میں اس کی جزا دوں گا. تو اس نے آخری میں اس کو کلیئر کر دیا. اور جزا کیسے دے گا؟ ساری عبادت کا اس نے فکس کر دیا ہے کہ نماز پڑھو گے تو یہ ملے گا, زکوٰۃ دو گے تو یہ ملے گا, جہاد کرو گے تو یہ ملے گا, غصہ پہ کنٹرول رکھو گے, لوگوں کو درگزر کرو گے تو یہ ملے گا. سب کی ساری عبادت پہ اس نے پوائنٹس فکس کر دیے ہیں. لیکن روزے پہ اس نے پوائنٹ فکس نہیں کیا. اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. اور جزا کیا دے گا؟ باب الریان سے گزارے گا, یعنی کہ سیرابی کے دروازے سے گزارے گا. اور سیرابی کے دروازے سے گزارے گا, اس کا مطلب کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں, ایک تو اس کے افطار کے وقت, اور دوسرا جب وہ اللہ کا دیدار کرے گا. تو سیرابی کس چیز کی؟ اللہ کے دیدار کی سیرابی. سیرابی کس چیز کی؟ جمال الہی کی سیرابی. تو جو اب اللہ سے محبت کرے گا, اس سے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے گا, تو اس کو اللہ اپنا دیدار سے نوازے گا. اور اپنے دیدار سے جب نواز دے گا تو وہ اسی دیدار میں مگن رہے گا. کہے گا ہر لہجہ بشکل بت ایار برآمد, پھر کہے گا بہر سو جلوائے دلدار دیدم. تو اب عاشق رسول, عاشق اللہ اور رسول جو ہوگا, عاشق اللہ جو ہوگا, وہ اللہ کی محبت میں روزہ رکھے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ہمیں روزے کے ذریعے سے جمال الہی کا دیدار ہوگا. اور اللہ نے باب الصوم نام اس لیے نہیں رکھا, باب الریان رکھا, سیرابی کا دروازہ. وہ سیرابی ہے دیدار. روزے دار کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا, یعنی کہ جو دنیا میں بھی دیدار کرے گا اور آخرت میں بھی دیدار کرے گا. کیوں؟ قرآن شاہد ہے اس چیز, اس کا آیت ہے قرآن میں, ومن کان فی ھذ اعمى فہو فی الآخرۃ اعمى. اور جو یہاں اندھا رہے گا وہ وہاں بھی اندھا رہے گا. یعنی کہ جس نے یہاں دیکھ لیا اس نے وہاں بھی دیکھ لیا, وہ وہاں بھی دیکھے گا. جس نے یہاں دیکھا اس نے وہاں بھی دیکھا. یعنی کہ جو ہم روزہ رکھیں اس کو اخلاص کے ساتھ رکھیں. اور عبادات میں ریاکاری ہونا کا اندیشہ ہے. جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کوئی دیکھے گا نماز میں, ہمارے دل میں خواہشہ آ سکتا ہے کہ ہم نماز اچھی طریقے سے پڑھیں تاکہ یہ ہم کو دیکھ لے, ہم کو بڑا عبادت گزار جانے. لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے جب تک کہ ہم اپنے منہ سے بتائیں گے نہیں کہ ہم روزے دار ہیں, جب تک کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اس لیے روزے میں ریاکاری ہونے کا امکان کم ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے, میں اس کی جزا دوں گا. اور روزے دار کے یہ دو خوشیاں ہیں, ایک افطار کے وقت, ایک جب وہ اللہ سے کا اپنا دیدار کرے گا. تو اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جو عاشق ہوگا وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا, روزے کے پیچھے پیچھے بھاگے گا, اور روزے کو شوق سے رکھے گا. روزے کو شوق سے رکھا, کیونکہ عاشق کے لیے اس کے معشوق کا دیدار ہی سب کچھ ہے. عاشق کے لیے اس کے معشوق کا دیدار ہی ساری عبادت کا اخذ مخذ ہے, سب سینٹر ہے, مرکز ہے, سب کچھ ہے. تو جو اب عاشق ہوگا وہ روزے کو شوق سے رکھے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ روزہ جب ہم اخلاص سے رکھیں گے, روزہ جب ہم اللہ کی محبت میں رکھیں گے, جب ہم روزے کو رسول کے بتائے ہوئے راستے پر رکھیں گے تو ہمیں جمال الہی کا جلوہ نصیب ہوگا.
تو اب وہ عاشق ہے، عاشق کو معشوق کا جلوہ چاہیے تو وہ روزہ شوق سے رکھے گا. اب وہ روزہ شوق سے رکھے گا. تو اسی کو سرکار عالم پناہ حضور وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ نے ارشاد فرمایا کہ شوق سے روزہ رکھنا عاشقوں کی سنت ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن و حدیث کی تشریح کر دی سرکار نے. یہ سرکار عالم پناہ نے ہمارے لیے قرآن و حدیث کی تشریح کر دی کہ شوق سے روزہ رکھنا عاشقوں کی سنت ہے. اب وہ شوق سے کیوں رکھے گا؟ کیونکہ باب الریان سے جانا ہے اسے. اور باب الریان کیا ہے؟ سیرابی کا دروازہ. اور سیرابی کی اس چیز کی جمال الہی کی ہاں، اور جمال الہی کی سیرابی. اور عاشق کو صرف جمال معشوق سے مطلب ہے. تو اس لیے عاشق شوق سے روزہ رکھتا ہے. تو جب شوق سے روزہ رکھتا ہے تو عاشقین کی سنت ہے روزہ رکھنا. عاشقین کی سنت ہے شوق سے روزہ رکھنا. دباؤ میں نہیں، پریشر میں نہیں. فرض تو ہے ہی لیکن کسی کے دباؤ میں نہیں، اللہ کی محبت میں، اخلاص میں، اخلاص کے ساتھ. تو اب سرکار نے فرمایا کہ روزہ شوق سے روزہ رکھنا عاشقوں کی سنت ہے. فاسٹنگ with passion is the traditions of lover. ہاں. پھر سرکار عالم پناہ فرماتے ہیں روزہ گناہوں کو مٹاتا ہے. روزہ رکھنے سے نفس مغلوب ہو جاتا ہے. پھر سرکار عالم پناہ فرماتے ہیں، سرکار عالم پناہ حضور وارث پاک فرماتے ہیں کہ روزہ ایسی گرا قدر عبادت ہے جس کو رکھنے سے روزہ دار بندے کو اللہ اپنے دوستوں میں شمار کرتا ہے. واہ. پھر فرماتے ہیں کہ مشرب عشق میں روزہ یہ ہے کہ ترک غذا کے ساتھ ساتھ خواہشات لذت و احساس غذا بھی فنا ہو جائے. تو اب پتہ چلا روزہ رکھنے سے نفس مغلوب ہو جاتا ہے. تو جب ہمارا نفس مغلوب ہو جائے گا یعنی کہ کمزور ہو جائے گا، when our self is weakened، تو ہمارے اندر اخلاص بڑھے گا، ہمارا قلب صاف ہوگا. اور پھر کیا فرمایا سرکار نے؟ روزہ ایسی گرا قدر عبادت ہے کہ جس کو رکھنے سے خدا روزہ دار بندے کو اپنے دوستوں میں شمار کرتا ہے. تو جب ہم وہ اخلاص کے ساتھ رکھے گا اس کا نفس مغلوب ہو جائے گا اور وہ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ رہے گا، اللہ سے محبت کرے گا. تو جب اللہ سے جب کوئی محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اپنی محبت سے نوازتا ہے. اور جب اللہ جس کو اپنی محبت سے نوازتا ہے اس کو اپنے دوستوں میں شمار کرتا ہے. اس کو اپنے دوستوں میں شمار کرتا ہے. وہ اس کو اپنے دوستوں میں شمار کرتا ہے. اور جب وہ اپنے دوستوں میں شمار کر لیتا ہے تو وہ بندہ اس کا عاشق ہو جاتا ہے. اور جب وہ بندہ اس کا عاشق ہو جاتا ہے وہ شوق سے روزہ رکھتا ہے. اور جب وہ شوق سے روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کی ذات میں اتنا مگن ہو جاتا ہے، اتنا فنا ہو جاتا ہے کہ مشرب عشق میں، جب سرکار نے فرمایا کہ مشرب عشق میں روزہ یہ ہے کہ ترک غذا کے ساتھ ساتھ خواہشات لذت و احساس غذا بھی فنا ہو جائے. تو اس کو نہ زبان کا ذائقہ لگتا ہے، نہ کسی چیز کا احساس ہوتا ہے، نہ کسی غذا کی حاجت ہوتی ہے. اس کو سب فنا ہو جاتا ہے. اور وہی عاشقین کا درجہ مقام ہے. تو آج کا جو ٹاپک ہے، جو ورچوز آف فاسٹنگ، وہ یہی ہے کہ ہم روزہ رکھیں اللہ کی محبت میں رکھیں. فرسٹ آف آل اللہ کی محبت میں جب ہم روزہ رکھیں گے، اللہ اور رسول کی محبت میں روزہ رکھیں گے تو ہمارے اندر اخلاص آئے گا. اور جب ہمارے اندر اخلاص آئے گا تو توجہ ہماری اللہ کی طرف رجوع اللہ ہم ہوں گے. اور جب رجوع اللہ ہوں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اور جب دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے تو اسی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں، من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے روزے تم پہ فرض کیے جیسے تم سے پہلے امتوں پہ کیے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اللہ چاہتا ہے کہ ہم پرہیزگار بن جائیں. آج کا یہ دور جو چل رہا ہے بڑا کروشیل دور ہے. روزے کا وقت ہے، رمضان کا وقت ہے، اور سب لوگ دعائیں کریں. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو جلد سے جلد دور کرے.
اور سب کو صحت یابی عطا کرے پنجتن پاک کے صدقے میں، اور روزہ کا اصل حقیقت کو ہم پا سکیں، روزے کی اصل حقیقت ہم جان سکیں، روزہ سے ہم تقوی حاصل کر سکیں. اور تقوی وہ ہے جو لباس باطن کو پہنایا جاتا ہے. جب باطن کو لباس تقوی پہنا دیا جاتا ہے تو وہ بندہ مومن، وہ مرد کامل ہو جاتا ہے. اور جب کوئی مرد کامل ہو جاتا ہے تو وہ توجہ اللہ رکھتا ہے، ہمیشہ وہ ہر ایک میں اللہ کا جلوہ دیکھتا ہے. تو یہی آج کا ٹاپک ہے. اللہ سے دعا ہے پنجتن پاک کے صدقے میں اس ماحول میں ہم کو صحت یابی سے اس نے رکھا ہے، اس کا بڑا احسان ہے، اس کا بڑا شکر ہے. اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو صحت یابی عطا کرے، عابد بیمار کے صدقے میں ان کو صحت یابی عطا کرے، اور اس وبا کو جلد سے جلد اس ہندوستان سے اور پورے عالم سے اس کو جلد سے جلد اپنے حبیب کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں اس کو دور کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.